خدا جانے، لیکن آپ کا ظاہر ٹھیک ہونا چاہیے، اس سے کہ آپ کا ظاہر لوگوں کو ظاہر نظر آتا ہے، آپ کا دل تو کسی کو نظر نہیں آتا۔ لہذا اپنے ظاہر کے معاملات کو درست کریں، اور جب آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے تو پھر لوگ یقیناً آپ کے پیچھے باتیں کرتے رہیں گے اور بدنام بھی کرتے رہیں گے، اور آپ کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس دن کی بات ہے، میں ایک ایجنسی میں چلا گیا کسی بروکر سے جگہ لینے کے لیے۔ جس جگہ میرے کو جانا تھا وہاں کے بجائے میں دوسری جگہ چلا گیا، دوسری ایجنسی میں۔ اب جب چلا گیا تو وہاں میرے کو خیال آیا کہ شاید جن کے پاس میرے کو جانا تھا یہ وہ آدمی نہیں۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ یارو فلاں ایجنسی والا کہاں ہوتا ہے، اس نام کا آدمی کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہاں ہوتا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا اس کے پاس ایک جگہ ہے اور اس کے لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور فوراً بول پڑا کہ وہ اتنی بڑی داڑھی جس نے رکھی اس کی بات کر رہے اور 6 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آپ کو وہاں بٹھائے گا اور گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا۔ اگر کسی مکان کی قیمت 90 لاکھ ہوگی تو وہ 1,20,00,000 آپ کو بتائے گا، بقایا غبن کرے گا۔ عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے؟ آپ صبح سے میرے خیال میں گھر سے غصے ہو کر آئے ہو۔ آپ کے سامنے میں جو بیٹھا ہوں تو میں آپ کے لڑائی کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ سے معلومات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہو تو بتا دو، نہیں جانتے تو بتا دو میں نہیں جانتا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جناب وہ لمبی داڑھی والا اور 6 وقت کی نماز پڑھنے والا؟ اب خود اس آدمی کی شان اور شوکت ایسی تھی کہ سر پہ ٹوپی نہیں اور داڑھی بالکل نہیں، لیکن داڑھی والوں کا مذاق صرف اور صرف پیسوں کے بنا پر، دنیا کے لالچ کے بنا پر اڑا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کے متعلق گئے؟ یہ جو آپ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے شاید آپ اسلام سے نکل جائیں۔ یہ اسلامی شاعر ہے، یہ جو داڑھی ہے یہ اسلامی شاعر ہے۔ نماز پڑھنا یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر تو کوئی آدمی نماز ہوتا نہیں۔ اور آپ نے پھر 5 نمازوں کو اپنے غصے میں آ کے 6 بتا دیے۔ اگر اعتقاداً آپ نے ایسے کہے تو آپ تو اسلام سے نکل گئے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ان کی زبانیں ان کے قابو اور اختیار میں نہیں ہوتی، جس کی بنا پر وہ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں۔ تو برائے کرم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، اپنا کردار درست کریں۔ اگر آپ کا کردار درست ہوگا تو یقیناً آپ بڑے کامیاب ہوں گے۔ باقی آپ کے اندرونی دل کے کیفیت اور ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اور دل کا معاملہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ظاہر ہے زبان سے اقرار کرنا، اپنے اعمال کا اظہار اپنے اعضاء سے کرانا، اسلام کو یہ چیز مطلوب ہے۔ آپ کے ظاہر کو دیکھ کے آپ کے باطن کے اوپر دنیا میں لوگ فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ کا ظاہر اچھا نہیں ہوگا، اگرچہ آپ دل میں بڑے اچھے ہو، لیکن یہ کہ دل سے لوگوں کا واسطہ نہیں، آپ کے اوپر لوگ حکم یہی لگائیں گے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، مارکیٹ میں اس آدمی کی کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی کیفیت نہیں، اس کا کوئی حال نہیں۔ وہ کیوں بولیں گے؟ وہ اس لیے بولیں گے کہ آپ نے اپنے ظاہر کو گندا کیا۔ آپ دیکھیں ایک تعمیر جو بنی ہوتی ہے، ایک خوبصورت تعمیر جو لوگوں کو نظر آتی ہے، ظاہراً نظر آتی ہے، شیشے لگے ہوتے ہیں، ماربل ہوتے ہیں، ٹائل ہوتا ہے، خوبصورت قسم کا رنگ ہوتا ہے، عجیب قسم کے پردے اور قالینیں ہوتی ہیں، اور عجیب نقشے کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے، وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے۔
جبکہ وہ بنیاد جس کے اوپر اتنی خوبصورت تعمیر کری ہے بنیاد کو لوگ نہیں دیکھتے، نہ وہ بنیاد نظر آتا ہے۔ تو ایمان آپ کا بنیاد ہے وہ نظر نہیں آتا، جو نظر آتا ہے وہ آپ کا ظاہر اسلام ہے۔ اپنے ظاہر کو درست کرو گے، ظاہر کے مطابق لوگ آپ کے دل کا فیصلہ کریں گے۔